الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات حجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور جو انسان مر کر جائے گا وہ انسان اللہ ہی کی طاقت سے مر کر جائے گا، اپنے منمانی اپنے مرضی سے نہیں جائے گا. انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنی منمانی سے نہیں آتا، اپنی مرضی سے نہیں آتا. انسان دنیا سے جاتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا. اس لیے دیکھو کہ انسان بیمار ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، ہم کو کیا کہتا ہے کہ دعا کرو کہ شفا ہو جائے یا اللہ لے لے. لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں موت نہیں ہے. موت دینے والی ذات ہے جو صرف ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے. اس مالک، اس ذات نے، اس خالق نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے دوستو. جس مالک نے ہمیں ہاتھ دیے ہوں، جس مالک نے ہمیں آنکھیں دی ہو دیکھنے کے لیے، جس مالک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہو، جس مالک نے ہمیں چلنے کے لیے تندرست پیر دیے ہوں، تو کیا ہم ایسے مالک کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے؟ آج دنیا کے اندر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، ہم کو کوئی انعام دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے احسان کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کا دیے ہوئے پر شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرا احسان ہے کہ تیرے مجھے یہ چیز دی. بار بار اس کو یاد کرتے ہیں. اگر بھول جائے، سامنے نظر آ جائے تو فوراً یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے یہ چیز دے دی. لیکن آج جس مالک نے، جس خالق نے دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دو ہاتھ، دو کان، بڑے بڑے انعامات سے نوازا، اس مالک کو آج بھول بیٹھے ہیں. کام کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس مالک نے ہاتھ کیسے تندرست دیے، چلتے وقت یہ نہیں سوچا کہ کس مالک نے مجھے دو پیر تندرست دیے، دیکھنے کے وقت اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کس مالک نے مجھے دو آنکھیں دی. آج ہم لوگ اس مالک کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. کل اسی مالک کے سامنے، اسی خالق کے سامنے، اسی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسے اللہ کے سامنے تو کوئی جواب دینا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزاری ہے. آج ہم لوگ اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنی طرح سے پورا کرتے ہیں. اپنے نفس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، اس کو پورا کر لیا. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. یہ جو کام کر رہا ہوں میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس سے اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، اس سے تو اللہ کے نبی ناراض نہیں ہو رہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو انسان کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ کل قیامت کے دن مجھے حساب دینے کا ہے،
کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اگر انسان اللہ سے ڈرا تو اللہ فرماتے اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے ٹھکانہ کہا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو انسان نفس کی خواہشات کو دبوچ دیا، نفس کی خواہشات پر عمل نہیں کیا، نفس کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، نفس کہہ رہا ہے کہ چوری کرو، لیکن اس نے اس وقت یہ سوچا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نفس کی نہیں مانی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکات دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے بھی ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جہنم پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا ہے، جہنم پر خواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا ہے، اور جنت پر ایسی چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جسے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے تکلیف اور مشقت کو محسوس کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش اور امتحان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اس امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کرے، اس امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کرے۔ اگر کسی انسان کے سامنے دوزخ رکھ دی جاوے، دوزخ کھول دی جاوے، اور اس کو کہا جاوے کہ اندر دیکھ نظر آ کر کیا حال ہے، کیسی آگ بڑک رہی ہے، کیسے کیسے عذاب ہو رہے ہیں، اور ایک طرف جنت کا بھی نظارہ کرایا جائے، اور اس کو کہا جائے کہ دیکھ جنت کے اندر کیسے کیسے باغات ہیں، جنت کے اندر کیسے کیسے پھل ہے، کیسے کیسے خوشبو ہے، کیسے کیسے مکانات ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ ان دو راستوں میں سے جو اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر لے۔ پہلے اس کو جہنم اور جنت کا نظارہ کرایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ جب تیرے اختیار میں ہے کہ تو جس کو چاہے اپنے اندر انتخاب کر لے، یہ تو امتحان نہیں ہوا، یہ تو امتحان نہیں ہوا، اس لیے اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے جہنم پر نفسانی خواہشات کو پردہ ڈال دیا ہے کہ اگر انسان نفسانی خواہشات کو پوری کرے گا، اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لگائے رکھے گا، بدتذیری کے اندر لگائے رکھے گا، اپنی شہوت کو غلط جگہوں پر استعمال کرتا رہے گا، حلال کے ہوتے ہوئے حرام جگہوں پر اپنے خواہشات کو پوری کرے گا، تو اللہ اس کے لیے کہاں بنائیں گے ٹھکانہ؟ جہنم کے اندر بیٹھیں گے۔ خواہشات نفسانی یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ جنت کا راستہ ہے، جس پر اللہ پاک نے مکروہات کا پردہ ڈال دیا ہے، ایسی چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جس کو انسان کرنا ناپسند کرتا ہے، جیسے صبح میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کیسا دشوار معلوم ہوتا ہے کہ کون اٹھے، ٹھنڈی ہے، گرمی کا موسم ہے تو رات چھوٹی ہے، بارش کا موسم ہے تو بارش آ رہی ہے، بہانے پر بہانے کہ کون اٹھے، کون پڑھے فجر کی نماز، 8-9 بجے اٹھ کے دکان پہ جائیں گے، اس وقت ٹھنڈی کم ہو جائے گی، اس وقت بارش رک جائے گی، اس وقت رات بھی چلی جائے گی۔ یہ نفس کی خواہشات ہے، یہ نفس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور صدقہ لینا پریشانی، زکوٰۃ لینا اس کو پسند نہیں ہے کہ میں میرا مال جمع کر کے میں زکوٰۃ دوں، میں میرے مال کو جمع کر کے مدرسے کے اندر خرچہ کروں، مسجدوں کے اندر خرچہ کروں، اس کو یہ بوجھ معلوم ہو رہا ہے، اس کو یہ بوجھ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ پاک نے جنت کا راستہ رکھا ہے، یعنی اگر انسان نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا، اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور زکات دے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔
یہ نفس کی مثال اسلامی کتبات کے اندر لکھی ہے کہ نفس کی مثال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب بچہ دودھ پینے کے لائق ہوتا ہے تب تک ماں اس کو دودھ پلاتی رہتی ہے. جب اس کی عمر ہو جاتی ہے، جب بچے دودھ کے لائق نہیں ہیں تو ماں اس کو دودھ چھڑانے کی کوششیں کرتی ہے، اس کو دودھ چھڑانے کی کوششیں کرتی ہے. بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، لیکن اگر ماں اس وقت یہ سوچے کہ چلو میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، میں اس کو دودھ ہی پلا دیتی ہوں، تو ایک دن آئے گا کہ بچہ جب روٹی کھانے کے قابل ہوگا اس وقت بھی وہ بچہ روٹی نہیں کھائے گا، دودھ پیے گا. کیوں؟ کہ ماں نے یہ سمجھا کہ تو چھوٹا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس سے میں اس کو دودھ ہی پلاتی رہوں. لیکن اس کو کبھی اس نے دودھ نہیں چھڑایا، تو دودھ نہ چھڑانے کے نتیجے میں جوان ہو جانے کے بعد بھی یہ دودھ پیتا رہا، روٹی نہیں کھائی. ایسے نفس کی عادت ہے، ایسے ہی نفس کی مثال ہے. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چھوٹا سا تو گناہ کرتا ہوں، میں ایک پورے دن میں ایک نماز تو چھوڑتا ہوں، پورے سال میں ایک مرتبہ تو میں زکات نہیں دیتا ہوں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن انسان آہستہ آہستہ ان نفس کی بات مان کے ایسا غالب آ جاتا ہے نفس پر کہ ہر خواہشات نفس کے مطابق پورا کرنے لگتا ہے، ہر خواہشات نفس کے مطابق پوری کرنے لگتا ہے. اپنے نفس کو کچلو، اپنے نفس کو دباؤ، اپنے نفس کو پیر رکھ کر دین پر کام کرو، نمازوں کی پابندی کرو. پھر دیکھو ایمان کی حلاوت، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے، پھر اللہ کی محبت کیسے آتی ہے. آج انسان ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے، گناہ کرتا ہے کہ لذت تو آتی ہے، گناہ کرنے میں لذت تو ہے، لیکن یہ لذت ایک وقتی لذت ہے دوستو، یہ لذت ایک وقتی لذت ہے. آنکھوں سے دیکھنا، بدنظری کرنا ایک وقتی لذت ہے، غلط خواہشات کو پوری کرنا ایک وقتی لذت ہے. اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ کسی انسان کو ایک خارش یا کھجلی کی بیماری ہو، ایک دھاتر خارش کھجلی کی بیماری ہو، تو انسان وہاں کھجلاتا ہی رہتا ہے، دیکھتا نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو کھجلاتا ہی رہتا ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹا مت کھجلا، تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن وہ کھجلانا بند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو مزہ آیا ہے، اس کو کھجلانے میں لذت آئی ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ کھجلانے کے بعد جو سوجن آئے گی، جو چمڑی نکل جائے گی، اس کے بعد جو تکلیف ہوگی اس کو تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے اس کو کھجلانے کے اندر مزہ تھا. اس طریقے سے گناہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے میں مزہ ہے، گناہ کرنے میں لذت آ رہی ہے، جھوٹ بولنے میں لذت آ رہی ہے، غیبت کرنے میں لذت آ رہی ہے، ایک دوسروں کے عیب نکالنے میں لذت آ رہی ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے میں لذت آ رہی ہے، گالی بولنے میں لذت آ رہی ہے. اس لیے وہ انسان گناہ کے اندر بائی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم نے اللہ سے سچی پکی توبہ نہیں کی، ان گناہوں سے بچے نہیں، ان گناہوں کو چھوڑا نہیں، نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہی رہیں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو جہنم میں پھینک دے. اپنے نفسانیات سے بچو، نفسانی خواہشات کو پورا مت کرو، اپنی نفس کو غلط جگہوں پر استعمال مت کرو. نفس کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنی، اس وقت نماز پڑھو، اس وقت نماز پڑھو. گناہ کرنا ہے، گناہ مت کرو، لیکن الٹا کریں گے. آج ہماری زندگی بنے گی، ہمارے اولاد کی زندگی بنے گی. آج ہم لوگ ہماری زندگی کو بگاڑیں گے، ہماری نفسانیات کے چیلے کرتے رہیں گے، ان کی
آج ہمارے بچوں نے ہمیں راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارے بچوں نے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھا، ہمارے بچوں نے اللہ سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، مسجدوں میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے بچوں نے ہمیں دیکھا ہے تو موبائلوں کے اندر دیکھا ہے، ہمارے بچوں نے ہمیں دیکھا ہے اخبارات کے اندر دیکھا ہے، ہمارے بچوں نے اگر ہم کو دیکھا ہے ٹی وی اور فلم دیکھنے کے اندر دیکھا ہے، پکچر دیکھنے میں دیکھا ہے۔ اس سے اللہ کے ولی فرمایا کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، ہمارے اولاد کی تربیت باتوں سے جلدی نہیں ہوگی، لیکن جتنی عمل سے جلدی ہوگی، جتنی عمل سے جتنی جلدی تربیت ہوگی اتنی باتوں سے جلدی تربیت نہیں ہوگی۔ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ میرے ابو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نفسانی خواہشات کو پوری کرتے رہیں گے، گناہوں کے اندر لگتے رہیں گے تو ہمارے بچے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ اس میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ تو ایک شیطانی دھوکہ ہے گناہ، ظاہری اور باطنی ہر گناہوں کو چھوڑو۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ تم ظاہری اور باطنی ہر گناہوں کو چھوڑ دو، دلوں کے اندر بھی گناہ مت رکھو اور آنکھوں سے بھی گناہ مت کرو، نفس کے چیلے مت بنو، اللہ کی محبت کی شراب پیو، اللہ کے نبی کی محبت کی شراب پیو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اپنی نماز بنانے کی فکر کرو، اپنے اولاد کی نماز بنانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔